اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تکبیر اولیٰ کی بڑی فضیلت ہے۔ احادیث کریمہ میں اس کی عظیم فضیلتیں بیان کی گئی ہیں، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر شے کی ایک اصل ہے، اس کا ایک مغز ہوتا ہے، ایک خلاصہ ہوتا ہے۔ تو نماز کا خلاصہ اور نماز کی اصل اور نماز کی جو مغز ہے وہ تکبیر اولیٰ ہے، یعنی تکبیر اولیٰ خلاصۂ نماز ہے۔ اسی لیے نبی کریم رؤوف الرحیم نے تکبیر اولیٰ کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جو شخص، ایک حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص 40 دن اور 40 رات 5 وقت نماز بجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ جہنم سے آزادی کا پروانہ لکھ دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد کر دے گا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص خواہ وہ بندہ ہو یا بندی اللہ کی رضا کے لیے جو ہے 40 دن یا 40 دن اور 40 رات 5 وقت نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے جہنم سے آزاد فرما دے گا اور نفاق سے بھی اسے آزاد فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم ہم تمام کو یہ فضیلت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، لہٰذا بغیر عذر شرعی کے تکبیر اولیٰ ترک نہ کریں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ سستی، کاہلی یا جہالت کی بنیاد پر جو ہے تکبیر اولیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ بغیر عذر شرعی کے تکبیر اولیٰ چھوڑنا گناہ ہے۔ اگرچہ تکبیر اولیٰ کے بعد کوئی نماز میں اگر شامل ہوا تو اسے جماعت کا ثواب مل جائے گا، اسے جماعت کی فضیلت مل جائے گی۔ جماعت کی فضیلت مل جانا اور تکبیر اولیٰ کی فضیلت بہت فرق ہے۔ اگر کوئی شخص بعد میں نماز کو آیا، یہاں تک کہ نماز مکمل ہو چکی تھی، وہ اس وقت پہنچا جب دعا ہو رہی تھی، تو اگر وہ جماعت میں شامل ہونے کی نیت سے گھر سے نکلا تھا اور وہ جماعت میں شامل نہیں ہو پایا، دعا میں بھی اگر وہ شامل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی طرح نماز کی کسی رکعت میں دوران جماعت اگر وہ شامل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے جماعت کا ثواب عطا فرمائے گا، مگر یاد رکھیے تکبیر اولیٰ کی جو فضیلت ہے اس کی مثال اور نظیر نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ سستی، کاہلی کی وجہ سے یا انجاناپن کی وجہ سے جو ہے تکبیر اولیٰ چھوڑ دیتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر ہم سستی اور کاہلی کی وجہ سے تکبیر اولیٰ چھوڑ دیں گے تو اللہ کے ہاں مجرم ٹھہرائیں گے۔ تکبیر اولیٰ کی اتنی بڑی فضیلت ہے تو ہمیں نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کوئی جو ہے دھیرے سے وضو کر رہا ہے، کوئی جو گپا شپا میں ہے، بے مطلب باتوں میں لگے ہوئے ہیں، یا کچھ اور مسجد کے اندر یا مسجد کے باہر کچھ دین دنیا کے ایسے کاموں میں لگے ہوئے ہیں کہ اس کی وجہ سے اس کی جو تکبیر اولیٰ چھوٹ جاتی ہے، تو ایسا نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کے ٹائم نماز اور تکبیر اولیٰ نہ چھوٹ پائے، ایسی کوشش کرنی چاہیے۔ لہٰذا یاد رہے کسی بھی غیر عذر شرعی کے جو ہے ہمارے تکبیر اولیٰ نہ چھوٹ پائے۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو، ہم سب کو جو ہے 5 وقت نماز بجماعت تکبیر اولیٰ کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔